اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كان من المقربين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم حاضرین، قرآن مجید کے سورۃ الواقعہ کی آخری آیتیں میں نے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور تقریباً میں نے 18 آیتیں پڑھی ہیں اور ان آیات چھوٹی چھوٹی آیات کا ایک دوسرے سے سلسلہ مربوط ہے. اس کی تفصیل کو سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے سرتاج آقائے نامدار شفیع روز شمار فخر آدم و بنی آدم مظہر اتم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سورۃ الواقعہ شروع ہوا
جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، قیامت قائم ہوگی اس بات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ان کے 3 گروہ کیے، مقربین، سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ پھر آگے بڑھیں تو ان کی جو جنت میں مہمان نوازی ہوگی وہ ذکر کیا گیا، اور آگے بڑھیں تو اصحاب الشمال کا بھی ذکر کیا گیا، جن کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ان کی سزا اور ان کی کس طرح مہمان نوازی ہوگی وہ سب بتا دیا گیا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا تم نے کیا یا ہم نے کیا؟ پانی تم نے برسایا یا ہم نے برسایا؟ تخلیق لوگوں کی جو ہوتی ہے بچے کی، وہ ہم نے کیا تم نے کی؟ مختلف چیزیں سوال کرنے کے بعد آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بمواقع النجوم کہتے ہوئے نجوم، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی قسم کھائی، یا جس کا مطلب یہ دیا گیا کہ نیک لوگوں کی سجدہ گاہیں ہیں یا اہل اللہ کی، شہداء کی بارگاہیں ہیں، ان کی قسم کھائی، اور فرمایا یہ قرآن انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑا ہی کرم کرنے والے رب کی طرف سے، کرم کرنے والے رسول کی طرف، اور بڑا ہی کریم اور انتہائی اس کے مقام اور مرتبے اور اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن کریم ہے جو محفوظ کتاب میں محفوظ ہے، لوح محفوظ کی طرف، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اور اس قرآن کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک صاف ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اور سارے عالمین کے رب کی طرف سے یہ نازل کیا گیا۔ یہاں تک تو گزشتہ ہو چکا تھا، اب اس کے بعد والی آیتیں میں نے جو پڑھی آج، اس میں فرمایا جا رہا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس قرآن کو تم لوگ ہلکا سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو؟ یہاں ایک بات آپ کو چلتے ہوئے سناؤں کہ عربی زبان اتنی نازک ہے کہ اس کے ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور کئی معنوں کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کب کون سے لفظ کے کیا میننگ ہے یہ سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب آپ کو اس قرآن مجید کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ قرآن کیوں کہا جاتا ہے اس کو۔ قرآن ہر چیز کا کچھ نہ کچھ میننگ، مطلب یہ کہ ہمارا جو دین ہے وہ اتنا بڑی شان والا تو ہے ہی، شان کے ساتھ ساتھ ہر لفظ اپنا ایک میننگ رکھتا ہے، اور میننگ کا اس کی اصلیت کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے۔ قرآن، تو قرآن کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بنا ہے قراء سے، قراء یہ عربی کا روٹ ورڈ ہے، اور قرآن ایسا کلام جو پڑھی ہوئی شکل میں نازل ہوا، لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ دیگر کتابوں کو اللہ تعالیٰ پتھروں پر لکھ کے توریت کو حضرت موسیٰ کے حوالے کر دیے، لیکن یہ کلام قرآن مجید قرآن قراء سے، جیسے آپ سنتے ہیں نا قرآن کی جو پہلی وحی ہے اقرا، پڑھو، قاری صاحب پڑھنے والے، قاری، تو قرآن پڑھنے کے میننگ سے جڑا ہوا ہے، پڑھتے ہوئے نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ نبی کا مطلب کیا ہے؟ خالی نبی نام نہیں ہے کسی کا، یہ سرکار پاک علیہ السلام پر نبی کا سلسلہ ختم ہوا، حضور سے پہلے سب ملا کے تقریباً 1,24,000 نبی کا میننگ کیا ہے؟
ہر لفظ کا میننگ کا کچھ وہاں پر کنیکشن ہوتا ہے اس کی اصلیت سے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی بنا نبا سے. نبا کہتے ہیں خبر کو، نیوز کو، نیوز دینے والے. تو نبیون کا میننگ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. رسول ایسے ہی نہیں ہے. رسول میننگ ہے اس کے اندر. ارسلہ یرسل ارسال، بھیجنے والا. تو ایک بھیجنے والا ہے، جس کو بھیجا جائے اس کو رسول کہتے ہیں. ہر چیز کے عربی کے اندر کوئی بھی چیز بے مطلب کے نہیں ہوتی. یہ عربی کی خاص بات خصوصیت ہے. خیر، تو اب یہاں لقرآن کریم، قرآن ایک کرم والے رب کی طرف سے اور بڑا عزت والا ہے. قرآن کی بہت عزت ہے. آپ اگر کسی کو قرآن کی عزت نہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ کمی ہے. قرآن کو ہلکا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، معمولی چیز سمجھ رہے ہیں. یہ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ. قرآن اس لیے اس کو چھونے کے لیے آداب ہیں، اس کو پڑھنے کے آداب ہیں، اور قرآن کو کہیں بھی رکھیں گے تو ہم اونچے مقام پر رکھیں گے. اب اس کو دیکھ کے بعض ہمارے نادان بھائیاں یہ سمجھتے کہ ارے یہ سب تماشے کے بات ہے. نہیں، قرآن کا ادب کرنا ہے. اب باہر اپنے پاؤں دراز کر کے ایسا رکھ لے کے بعض لوگ کرتے ہیں. جب ان سے پوچھے یہ کیا کر رہے ہوتا کتاب قرآن یہاں ہے بولتے. اس کاغذ کی، اس کتاب کی سب کی تعظیم ہے. قرآن کریم ہے. یہ کریم عزت والا ہے، بہت عزت ہے اس کی. بھیجنے والا بھی کریم ہے، جس کے پاس بھیجا وہ بھی کریم ہے. انہو لقرآن کریم ہے نا. انہو لقرآن کریم، حضور بھی کریم ہے کہ کلام بھی کریم ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. تنزیل من رب العالمین. اب افا بہذا الحدیث کہا گیا تو کیا تم اس حدیث کو ہلکا سمجھتے ہو؟ آپ بولیں گے آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو حدیث ہے. تو ایک قرآن کا اصل نام تو قرآن ہے. قرآن کی اس کے اور بھی کئی نام ہیں. قرآن کے بہت سارے نام ہیں. جس کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اس کے زیادہ نام ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، 99 مشہور ہیں، اور بھی بہت ہیں. ان کے علاوہ کیوں اتنے نام؟ اس لیے کہ ان کی شان ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے نام ہیں. اصل نام تو ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں، اور ہر نام کا کچھ نہ کچھ میننگ ہے. اب آپ کو اگر ایک بات بولوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. صاحب دلائل الخیرات، دلائل الخیرات کی جو دردوں کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 201 نام لکھے. ناموں کا زیادہ ہونا عظمت کا مقام ہے، عظمت کی دلیل ہے. تو ان ناموں میں ایک نام ہے ذکر اللہ. حضور کا نام ذکر اللہ ہے. حضور کا نام ذکر اللہ کیسا ہوگا؟ ذکر اللہ کا مطلب اللہ کا ذکر. تو حضور ہیں، اللہ کا ذکر کیسے ہو؟ حضور نہیں آیا تو اللہ کا ذکر کون کر رہا تھا؟ حضور کی وجہ سے ذکر آیا لوگوں کو کرنا. ایک جگہ علماء نے لکھا حضور کے ناموں میں ایک نام ہے الصراط المستقیم. الصراط المستقیم حضور کا نام ہے. جی ہاں، دیکھیے بھائی کیونکہ صراط مستقیم حضور کو بائی پاس کر کے گئے تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ صراط مستقیم پورا ادھر ہی ہے.
تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، تو ہم کو حضور کی طرف لے جا تاکہ حضور سے ہم تیری طرف آ سکیں گے. تو قرآن کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں ایک کا نام فرقان ہے. قرآن کا نام ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی فرقان نام سے. فرقان بھی اس کا نام ہے. قرآن کے کئی نام ہیں، فرقان بھی ہے اس کا نام. اسی کا ایک نام ذکر بھی ہے. قرآن کا نام ذکر ہے. کیسا؟ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. تو انہی ناموں میں ایک نام یہاں پہ حدیث دکھ رہا. اب آپ بولیں گے حدیث تو ایک الگ چیز ہے نا. جی ہاں، یا حدیث بائی میننگ ہے، حدیث بائی ٹرم نہیں ہے، حدیث بائی میننگ ہے. اب ہم بولیں گے حدیث کس کو بولتے ہیں صاحب؟ یہاں قرآن کے لیے حدیث استعمال کیا گیا. صلاۃ کا ایک لفظ کئی میننگ ہے اس کے الگ الگ. نماز کے لیے بھی بولتے، درود کے لیے بھی بولتے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی بولتے، دعا کے لیے بھی بولتے، صلاۃ کا لفظ. تو حدیث کا اوریجنل میننگ کیا ہے؟ حدیث کا مطلب ہے بات. کبھی اس کو نئی بات کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ورڈ، جدید ماڈرن کے لیے بھی حدیث بولتے ہیں، ماڈرن حدیث. اب آپ دیکھیے اس کا ایک اوریجنل میننگ یہ بتا رہا ہوں، لیکن اس ورڈ کو بائی میننگ نہ مانتے ہوئے ایک پرٹیکولر ٹرم کے طور پر یوز کریں گے تو اس کا میننگ خاص ہو جائے گا. جیسے ہم حدیث، جیسے میں قرآن حدیث سے بول رہا ہوں تو قرآن و حدیث سے مطلب یہ قرآن اور حدیث سرکار کی بات تھی. لیکن یہاں پر افی ھذا الحدیث، اس بات کو تو ہلکا سمجھ رہے ہو. اللہ افی ھذا الحدیث انتم مدہنون. تو اس کا پورا خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث قرآن کے معنی میں اور اس کا ٹرم کے طور پر جب یوز ہوگا تو حدیث کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے حدیث؟ اس کا اوریجنل میننگ تو بات ہے، یہ بھی اللہ کی بات ہے، ورڈس آف اللہ ہے. لیکن جب اس کو ٹرم کے طور پر یوز کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات، حضور کا فرمایا ہوا، حضور کا کر کے بتایا ہوا عمل، یا حضور کے سامنے کوئی بات ہوئی اور حضور نے اس کو روکا نہیں، یہ سب حدیث ہے. پھر اس میں ایک حدیث قدسی بھی ہوتی ہے، حضور کے ذریعے آتی وہ، لیکن اللہ کا اس کے اندر فرمان ہوتا ہے. پھر اس میں ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، اس کی الگ الگ قسمیں آتی ہیں. حدیث صحیح، حدیث ضعیف، حدیث غریب. غریب بولتا ہوں اپنے کے ساتھ میں غریب امیر بھی رہتی ہے اس کے اندر، میننگ الگ ہے اس کی. غریب یعنی ریئر، عجیب و غریب ہے. بھائی میں دیکھا یہ بلڈنگ عجیب و غریب ہے، عجیب کے میننگ ہے. پھر ایک ہوتی حدیث حسن بول تو اچھا ہوتا، حدیث حسین بھی رہتی کیا؟ حسن کا مطلب خوبصورت، تو حدیث حسن تو خوبصورت، تو خوبصورت حدیث نہیں، وہ ٹرم ہے. حدیث کی ٹرمینالوجی کا ایک ٹرم ہے، اس کو سب لوگوں کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی علماء سمجھے، عام لوگوں کو ان تمام تر باریکیوں سے واقفیت نہیں ہوتی. اس لیے ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف بولے تو آپ بولیں گے ضعیف تو بڈھے کو بولتے، بڈھی ہوتی. حدیث بڈھی نہیں ہوتی بھائی، حدیث بڈھی جمع نہیں ہوتی. حدیث کا ایک نام ہے اس کا. ضعیف مطلب کمزور. کیا کمزور؟ بولنے والے جب بول رہے تھے تو کمزور تھے کیا راوی؟ نہیں، کمزور مطلب اس کی جو چین ہے سرکار سے یہاں تک جو پہنچنے والے لوگ ہیں ان میں کسی آدمی کا حافظہ کمزور تھا، یا کوئی ایک ایسا آدمی بھی آ گیا جو کبھی کبھی بولتا تھا، کبھی
کچھ بول دیتا تھا تو اس کو ایک کیٹیگری بنا دی اس نے. بہرحال حدیث کا ایک الگ علم ہے, اس کی باریکیوں میں جانا سب کے لیے ضروری نہیں ہے, ایک جنرل نالج کے طور پر عرض کر دیا میں. لیکن یہاں پر افبہذا الحدیث انتم مدہنون, تو کیا تم اس حدیث کو, قرآن میں ایک اور موقع پہ بھی آیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا, احسن الحدیث, وہ بھی وہاں پہ بھی حدیث کے معنی قرآن کی ہے. جی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, یہ سب حدیث. تو قرآن کا ایک نام یہ بھی ہے, جب یہ کہا جائے گا تو اس کی اوریجنل میننگ لی جائے گی. اب دیکھیے صاحب, اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو جو ہے جھنجھوڑ رہے ہیں, ویسے لوگ جو دین کو جھٹلاتے ہیں. فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اپنے نصیب کا حصہ بنا لیا ہے کہ تم صرف جھٹلاؤ گے دین کو, دین کی باتوں کا, اسلام کی ایمان کی باتوں کو خالی ڈینائی کرتے رہو گے, انکار کرتے رہو گے. یہ کافروں سے متعلق ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, اچھا اگر تم انکار کر رہے ہیں, تم اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو, تو سنو, کیوں نہیں تم اس کو روک لیتے جبکہ وہ حلق تک پہنچ جائے. کس کو, کون, ہاں بلغت پہنچ جانا, بالغ پہنچا ہوا, ایک سرٹن ایج تک پہنچ گیا ہوں. حلقوم, حلق, حلق سے حلقوم. کبھی آپ سنیں گے کہ میرا کربلا کے واقعے میں حلقوم حضرت امام حسین کا زخمی ہو گیا, حلقوم, حلق سے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں روک لیتے جب وہ روح, جب وہ حلق تک پہنچ جائے. تو یہاں روح ہے, روح. موت جب آتی ہے, سب کو آنی ہے, تو کیسا آتی ہے؟ موت آتے وقت میں یہ بتلایا گیا کہ پہلے پیروں میں سے نکلتی ہو. پیرا ہمارے پہلے سینس لیس ہو جاتے ہیں, اس کے بعد گھٹنے, اس کے بعد سینہ, اس کے بعد حلق. جسم ہمارا بیکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد چلے گئی تو انہیں دیکھتے چلا تھا, جاری 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 دیکھتے چلا تھا بندہ, آنکھاں اس کے اٹکے ہوئے رہتے. تو ایسے جاتی ہمارے میدک میں ٹیکمال نامی مقام ہے, وہاں کے بزرگ وہاں جو آرام فرما رہے ہیں, اللہ کے ولی, نام ان کا حضرت شاہد اللہ قادری, ان کے بارے میں مشہور ہے. ابھی شعبان میں ان کا عرس ہوتا نیکسٹ مہینے میں, تو ان کے بارے میں مشہور ہے واقعہ, لکھے ہیں کتابوں میں, بیان ہوتا آیا ہے کہ وہ حیدرآباد میں رہتے تھے, لیکن ان کے اپنے خاص خلیفہ نے جو گزارش کی کہ آپ میرے پاس آ کے رہ جائیے, یہیں آپ کی ساری چیزیں ہو. تو پہلے آئے, آ کے وہ سو کے دیکھ لیے کہ ہاں یہاں کی زمین مجھے قبول کر رہی ہے. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ایسے کرو, اب ہمارا وقت قریب آ گیا ہے. تو ذکر کرنے لگے. اس دوران واقعہ حلق میں تو یاد آ گیا مجھے, ایسے باتیں ایمان کی تازگی کے لیے ہوا کرتی ہیں. بلکہ ذکر کرتے کرتے ان کے جو خلیفہ اور مریدین وغیرہ تھے ان کو بتانے لگے. اب نکل رہی دیکھو روح, نکل رہی دیکھو, یہاں تک آ گئی, یہاں تک آ گئی, سمجھا. اس کے بعد روح پرواز. تو روح کا پرواز ہونا ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کافروں, جھٹلانے والوں, نہیں ماننے والوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے رسول کو, میری باتوں کو نہیں مانتے
تو تم تو کئی ایسے موقعوں پر بیٹھے رہتے ہو جب تمہارے سامنے تمہارے پیاروں کی جان نکلتے رہتی، پیروں میں سے جان نکلتے نکلتے حلق تک آ جاتی، اور آپ غور کرے ہوں گے جب حلق تک آ جاتی تو ایک خاص قسم کی آواز آنے لگتی، اس کو نرخرا بولتے۔ موت سے پہلے کی یہ کیفیت ہوتی، ارے مسام موت کے پتہ کہیں کو ڈر نہیں، مرنا ہی چاہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، پر وہ بہت ڈر ہوتا موت کے باتوں سے، موت تو یاد کرنا ہے۔ تو یہاں تک آتی، تو اللہ پاک فرما رہا ہے جب یہاں تک کسی کی روح آ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، آ گئی روح نکلتے نکلتے حلق تک آ گئی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم ہو کہ ان کے قریب میں اس وقت بیٹھے دیکھتے رہتے ہو، وانتم حینئذ تنظرون، تم بھی قریب رہتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم بھی اس سے اتنا قریب رہتے، تم جتنا قریب ہے اس سے زیادہ قریب ہم ہیں اس کے، کس کے؟ مرنے والے کے، مرنے والے کے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اور تم کیوں نہیں کرتے اس کو اپنا غلام کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو پلٹا دو، ترجعونہا، اس روح کو جو نکلنے آ گئی پلٹاؤ، ہے دم تمہیں؟ روح کو پلٹا سکتے؟ اپنے پیارے مرنے والے کو مرنے سے بچا سکتے؟ بھائی ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے آپ، لیکن اب تو پڑا ہوا ہے بستر پہ، موت تو کہیں بھی آ سکتی، کہیں بھی آ سکتی۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک صاحب جو ہے اپنے سفر پہ تھے، دوران سفر پانی میں کشتی میں بیٹھے سفر کر رہے تھے، تو ایک بچہ تھا نوجوان جو یہاں سے وہاں سے یہاں سفر کر کے ندی پار کرا رہا تھا، تو ایک صاحب جو سوٹڈ بوٹڈ تھے انہوں نے وہ بچے سے پوچھا، بابا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہمارے ابا گزر گئے۔ ارے کیسا گزرے؟ تو بولے بھائی موت آج گزر گئے۔ تو کیسا کیا ہوا؟ تو بولے پانی میں جا رہے تھے، خود تیرنا تو آتا تھا، طوفان آیا پانی میں ڈوب گئے، مر گئے۔ ارے تمہیں کو ڈر نہیں ہوتا پانی سے؟ بھی ہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا آپ کے ابا کیسے ہیں؟ نہیں انہوں بھی مر گئے۔ کہاں مرے؟ بستر پہ آرام سے لیٹ کے مرے۔ بستر پہ جانے کو ڈر نہیں ہوتا کیا؟ پوچھا کتنی گہری بات ہے۔ موت پانی میں چاہیں گے ایسا تو نہیں ہے نا، موت روڈ پہ چاہیں گے ایسا تو نہیں ہے نا، موت تو کہیں بھی آتی۔ آپ اپنے آپ کو جو ہے لوہے کے خیلے میں بند کر کے بیٹھے تو وہاں بھی آتی موت۔ اس موت کو بھول گئے ہم۔ موت کو بھولنے سے ہماری سوچ ہماری فکر بے لگام ہو گئی، ہم جو جیویں منمانی کر رہے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو موت کو یاد کرے تو آخرت کی فکر ہوتی، تو تم اس کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ یار بڑا ہوا ہے کیا بولتے ہیں؟ اس کا ذرا کم کرو بیٹے، میں کھینچ رہا۔ یہ آواز کھینچ رہی اس میں۔ ایک بار دوسری پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ یہ دیکھیے یہ بتا دیے، تم کیا نہیں کر سکتے ایسا؟ اگر تم نہیں مان رہے، تم نے اتنا دم ہے، تم اللہ رسول کو نہیں مانتے، اس کی قدرت کو نہیں مانتے، تو تمہارے ساتھ مرنے والے تمہارے پیارے تمہارے چہیتے کوئی بھی مر رہا بنا اس کو لوٹاؤ، زندہ کرو۔ اب کوئی بول دیں گا کہ بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن کوئی کر سکتا کیا؟ بے شک کر سکتا، اللہ کر سکتا، اللہ چاہے تو اللہ کے نبیوں سے بھی کرا سکتا، اللہ کے نبیوں سے کراتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، حضور کے بارے میں بھی ہے واقعات،
حتیٰ کہ حضور کی امت میں کئی لوگوں کے اللہ والوں کے بارے میں مشہور ہے. تو اس کے بعد فرمایا ترجعونها، تم اس کو لوٹا دیتے کیوں نہیں اس کی روح کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو تم لوٹا دے کیوں نہیں، تم لوٹاؤ. یہ نہیں کر سکتے ہم. جب ہم یہ نہیں کر سکتے، جب ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اللہ کی فرما برداری اطاعت میں اپنی زندگی گزارو، ٹکر نہیں لے سکتے. اس کے بعد یہاں آگے فرمایا جا رہا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اگر وہ مرنے والا جس کا کہ انتقال ہو رہا ہے، مقربین، اللہ کے پیارے بندوں میں ہے، اللہ کے پیارے بندوں میں ہے، تو کیا ہوں گا، فروح وریحان، تو ان کے لیے بہترین خوشبو ہوگی، بہترین ان کے لیے غذا ہوگی، وہ جنت نعیم، اور بہترین آرام دہ باغات ہوں گے ان کے لیے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے، پڑھیں نا صاحب شروع میں اصحاب الیمین رائٹ والے، اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو کہا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اسے فرشتے کہیں گے اے اصحاب یمین میں سے گنے جانے والے صاحب، آپ پہ سلامتی ہو. سلام. مقربین کا ذکر ہو گیا، اصحاب الیمین کا، اب کس کا بچا، بروں کا. پھر آگے آپ نیچے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ بندہ جو مرنے والا ہے یا مر رہا ہے جھوٹا تھا، جھٹلانے والا تھا، گمراہ تھا، سیدھے راستے کو اختیار کرنے والا نہیں تھا، تو پھر کیا ہوگا، اس کی موت کے بعد فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کی مہمان نوازی کی جائے گی گرم گرم کھولتے ہوئے پانی سے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور وہ ڈال دیا جائے گا سخت ترین دوزخ میں، آگ میں. جہیم یہ اس کا دوزخ کا ہی ایک نام ہے. اور یہ جو اوپر بیان کیا گیا ان ھذا لہو حق الیقین، یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل حق ہے، پکی ہیں، اس کا یقین ہونا چاہیے. بات ختم ہو گئی. ختم ہوتے ہوتے اللہ پاک آخری آیت میں فرما رہے ہیں یہ سب چیزیں ہیں، لہذا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، تسبیح بیان کرتے رہیے. فسبح بسم ربک العظیم. یہ پوری آیتیں جتنی پڑھی گئی تھیں، سورہ واقعہ ختم ہو گیا. سورہ واقعہ جس میں 96 آیتیں تھیں، الحمدللہ آج مکمل ہوا، جس میں انعامات بھی ہیں نیک لوگوں کے، مقربین کا بھی ذکر ہے، اصحاب الیمین کا بھی ذکر ہے، اور پھر مکذبین کا بھی ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ واقعہ کے پڑھنے سننے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ دوزخ والے تو خیر دوزخ والے ہیں، چھے بھائی چھوڑ دو، لیکن جو دوزخ والوں کے اپوزٹ جنت والے ہیں ان میں دو کیٹیگریز ہیں، ان میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک کو اصحاب الیمین کہا گیا، ایک کو مقربون کہا گیا. یہیں سے پتا چلا سب یکساں نہیں ہو سکتے. کوئی ہمارے جیسے کم عمل والے، کمزور ایمان والے
ہیں تو یہ اللہ کے فضل و کرم پہ ڈیپینڈ ہے کہ کرم سے چلو تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، تو بھی ہم خالی وہ اصحاب الیمین کے قدموں میں رہیں گے. مگر جو اصحاب الیمین رہیں گے وہ تو نیک لوگ رہیں گے، متقی پرہیزگار لوگ رہیں گے. اور جو مقربین ہوں گے وہ یا تو نبی ہوں گے یا پھر اولیاء اللہ ہوں گے. انہی مقربین میں سے ایک مقرب بارگاہ حضرت غریب نواز ہیں. مقرب ایک ہوتا مقرب، ایک ہوتا مقرب. بہت سارے نام ہم جو ہے کبھی کبھی بدل دیتے. محتشم صحیح ہے، محتشم نہیں. مقرب وہ جس کو قریب کیا گیا. اگر مقرب کو مقرب کہیں گے ہم تو میننگ الٹا ہو جائے گا، قریب کرنے والا ہو جائے گا. اللہ کے مقرب بندے بولیں گے، مقرب بندے نہیں، مقرب بندے. تو وہ مقرب بندے اللہ کے بے شمار بندے ہوئے مقربین. ان مقربین میں ہر زمانے میں ایک سے ایک ہوئے ہیں، اور ہمارے موجودہ دور سے تقریباً 900 سال پہلے یا 850 سال سمجھیے پہلے حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سلطان الہند کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت غریب نواز کی سیرت پر یہ کتاب بھی ہے. اس کتاب کا نام ہے آئینہ سیرت غریب نواز. اس میں آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن اور اس کو ترتیب تو اس عاجز نے دیا ہے، لیکن وہ تحریریں ابا حضور کی اور دادا رنج قبلہ کی ہے. ان تحریروں کو ذرا آسان کر کے ہم نے اس کو چھپایا، ترتیب دیا، نام رکھا اس کا آئینہ سیرت غریب نواز. تو غریب نواز کا تعلق ہندوستان سے پیدائش کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان کے باہر ایران کی سرزمین کے مقام سنجر یا سجستان ہے نام، سجستان نامی قصبے میں آپ پیدا ہوئے، اور کوئی اس کو سیستان بھی بولتا ہے. آج کی دنیا میں سیستان مشرقی ایران، ایسٹرن ایران کے علاقے کو کہتے ہیں، جسے سجستان بھی کہتے ہیں، اور بلاد عرب میں اس کو سجز کہتے ہیں. اس لیے اس نسبت سے آپ کو سجزی بھی کہا جاتا ہے. حضرت غریب نواز ہندوستان آئے نہیں بلکہ حضور کی طرف سے بھیجائے گئے، اور آپ کا یہاں تشریف لانا ہندوستان میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنا. آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہاں چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی حکومت تھی، اور آپ کے آنے کے بعد ہی ان کی راجا گیری ختم ہو گئی. رائے پتھورا یا پرتھوی راج چوہان نامی بادشاہ کی حکومت تھی. اس کا دیس تو اجمیر تھا، لیکن وہ حکومت دلی سے کرتا تھا، رہتا تھا وہاں، کرتا تھا. اور اس زمانے میں تقریباً 1100 عیسوی کے بعد کی بات ہے،
اور اگر ہم ہجری سے دیکھیں تو 590 کے قریب کا یہ دور ہے، 580-90 ہجری. اب یہ تو 1445 چل رہا ہے، 1445. آپ تشریف لائے اور آ کے آپ نے اپنی خداداد روحانیت کا ایسا مظاہرہ کیا، لوگوں میں پیار محبت الفت کے دیپ جلائے. جس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا، لوگ جوخ در جوخ آپ کی صورت کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے گئے. اور اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جو منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جس کا ذکر سورہ نصر میں اللہ نے کیا کہ لوگ دین میں ایسے داخل ہو رہے تھے جیسے فوج، گروپس. وہ منظر کا صدقہ اور ایک جھلک ہندوستانیوں نے اس وقت دیکھی جب غریب نواز کی آمد ہوئی تھی. تلوار تیر مار دھاڑ کے بغیر صرف محبت میں، عقیدت میں لوگ آپ کی صورت دیکھ کر کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے. اور آپ کی مسلمان بنانے کی تعداد اگر دیکھا جائے تو بہت ہیں، انگنت ہے. ایک اندازے کے مطابق بہت سارے ہسٹورینز نے اس کو لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے کم از کم 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ، یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے یہ. اور کتنے دن لگے اس کے واسطے؟ آپ یہاں جب تشریف لائے تھے تو آپ کی عمر تقریباً 50 برس تھی، اور یہاں سے لے کے 40 سال آپ یہاں رہے. یہ 40 سالوں میں بہت اسلام کو پھیلایا آپ نے. لیکن کسی کو مار کے نہیں، کسی کو کاٹ کے نہیں، کسی کو ڈرا کے نہیں، کسی کو دھمکا کے نہیں. البتہ جب بہت ضروری ہو جاتا تو اپنی طاقت کا تھوڑا سا ایسا اظہار کرتے تھے جس سے لوگ راستے پر آ جائیں، مگر پھر وہ ٹیمپرری ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو فائدہ ان لوگوں کو ہوتا تھا اس فائدے میں وہ پھر سے سارے لوگ، ہندو مسلم سارے لوگ پھر اپنے فائدوں سے بھرپور فیضیاب ہوا کرتے تھے. آپ کی سیرت کے واقعات مشہور ہیں، خاص طور سے وہ اونٹ والا قصہ. اس کے علاوہ آپ نے جو انا ساگر کا پانی اپنے کوزے میں کٹورے میں رکھ لیا تھا. تو یہ باتیں آپ سنتے ہیں، سننی چاہیے. لیکن موجودہ دور میں کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، انکار کرے، مکذبین پڑھے نا، واما ان کان من المکذبین، مکذبین کیا جھٹلانے والے؟ اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے، اللہ کی طاقت کو جھٹلانے والے. اللہ رسول کو جو کچھ دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسول کو، اس میں سے کوئی ایک بات کا انکار کرنا یہ مکذبین میں شریک کر دیتا. انہی میں معجزہ ہے، کرامت ہے. معجزہ کہتے ہیں ایسے انہونے کام کو جو کسی نبی کے تھرو ظاہر ہوتا، پاور تو اس میں اللہ کا ہی ہوتا، معجزہ. اور پھر اگر ایسا ہی کام کسی ولی سے ہو تو وہ کہیں گے کرامت، معجزہ کرامت. پھر اگر کسی ایسے آدمی سے جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس سے بھی ایسے کچھ ہو سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں استدراج. کرامت اور معجزہ تو اللہ کی تائید سے ہوتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے. استدراج جو ہوتا ہے
وہ اللہ کی طرف سے بندے کو مہلت دی جاتی ہے اور بندے کو اسی کے اندر الجھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اتنا دور ہو گیا ہے اب وہ پلٹ کے آ نہیں سکتا. تو اس کو دھوکے کے لیے انہیں دھوکے میرے تھا بھائی میں نے تو ایسا ہے میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. دجال بھی ایسی کریں گا. دجال جو آئے گا وہ استدراج رہے گا, استدراج. تو معجزہ اور کرامت کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے, اور کرامتوں میں غوث پاک کی کرامتیں ہیں, اسی طرح غریب نواز کی بے شمار کرامتیں ہیں. وہ کرامتیں جو آپ تھے تک تھیں تو بہت مشہور ہیں وہ, بلکہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد بھی لوگ آج بھی کرامتیں دیکھتے ہیں وہاں پہ. یہ خود کیا کم کرامت ہے, یہ خود کیا کم کرامت ہے کہ ہم 812 سال ہو چکے ہیں آپ کا وصال ہو کے, یہ 812واں عرس تھا آپ کا. 812 سال ہونے کے بعد بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں, یہ یاد کرنا خود ایک کرامت ہے. کس کو یاد رکھنا صاحب؟ لوگ اپنے والدہ والد کو یاد نہیں رکھنا زیادہ. 4 دن 8 دن مہینہ 2 مہینے سال 2 سال 4 سال ختم. آؤ بھائی یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ یاد رکھا تھا. 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 700 سال 800 سال. ارے 800 سال کس کو بولے بھائی؟ 8 سال پہلے کے لوگوں کو بھول گئے بن, 80 برس کے پہلے کے لوگوں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. یہ ہے اللہ کے ولیوں کا کمال. اور اگر آپ کی بات ہم کرنے بیٹھے تو بہت وقت ہوگا, لیکن اتنا یاد رکھیے کہ آپ کی شخصیت کے الگ الگ اینگلز ہیں. ایک اینگل سے آپ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں. ایک اینگل سے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہیں. ایک اینگل سے آپ اللہ کے ولی ہیں. ایک اینگل سے آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی ڈیوٹی لینے والے خاص لوگوں میں شامل ہیں. ایک اینگل سے راتوں کے تہجد گزار ہیں, شب بیدار ہیں. ایک اینگل سے علم کے سمندر ہیں. ایک اینگل سے آپ حضرت علی کے پوتے بھی ہیں. ایک اینگل سے حضرت علی کے نواسے بھی ہیں. وہ ایسے کہ آپ کے ابا حضور کا سلسلہ حضرت امام حسین کے تھرو جاتا ہے حضرت علی تک, اور امی جان کا سلسلہ امام حسن کے تھرو جاتا ہے. آپ کی الگ الگ. اور ایک اینگل سے آپ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے کا سب سے بڑا نام کے طور پر بھی جانا جاتے ہیں آپ. ایک اینگل سے روحانی دنیا کے سرتاج. ایک اینگل سے غریب ہو کہ کمزور مسکین بندگان خدا کی ضروریات پورے کرنے والے. اس لیے تو آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے. ایک اینگل سے آپ مرید ہیں, وہ معلوم ہو گیا. مرشد ہیں قطب الدین بختیار کاکی کے. ایک اینگل سے آپ دادا پیر ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے. آپ دیکھیں آپ کا اثر, آپ کی محنت, آپ کی کوشش, آپ کی خدمت ادھر بندگان خدا میں بھی ہے, دین کو بچانے کے لیے بھی ہے, دین کی حفاظت کے لیے بھی ہے, لیکن اخلاق سے, پیار سے, محبت سے. کرامتیں دکھانے کا جب موقع آیا کرامت بھی دکھایا آپ نے. علم بانٹنے کا جب موقع آیا علم بھی لوگوں میں تقسیم کیا. بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات آئی تو آپ نے اپنے پاس آنے والوں کو کبھی کسی کو بھوکا نہیں بھیجایا. اور سارے ہندوستان میں جب بھی کبھی
امانت داری کے ساتھ تاریخ لکھی جائے گی، بے ایمانی کے ساتھ نہیں، امانت داری کے ساتھ تاریخ لکھی جائے گی، تو تاریخ دان کو یہ لکھنا پڑے گا مجبور ہو کر کہ یہاں ہندوستان کے ہر مسلمان پر بے شک اللہ کا فضل ہے، بے شک نبی کا کرم ہے، لیکن فضل اللہ کا، کرم رسول اللہ کا، اور اسلام لانے کے سلسلے میں احسان غریب نواز کا۔ جی ہاں، ان باتوں کے سننے کے بعد ایک بات تو ہمیں اپنے طور پر ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے، آپ کی، میری، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم غریب نواز کا نام لینے والے خالد چھٹی کو فاتحہ دلا کے خاموش نہ بیٹھ جائیں، چادر پھول چڑھا کے خاموش نہ بیٹھ جائیں۔ یہ تو ہماری طرف سے نذرانہ عقیدت ہے، حضرت کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا، دین اسلام کو آپ کی ہماری نسلوں تک پہنچانے کا انتظام فرمایا، وہ کرنا ہے۔ آج بہت برا حال ہے، آج دوسروں کو ادھر لانے کی تو بہت دور کی بات ہے، اپنوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ اولاد کو ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اور یہاں تو حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اللہ بچائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے کہ آج کیا تاریخ ہے؟ 21۔ ایسی فضا بنائی جا رہی ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اب دیکھیے جھنڈے ونڈے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا کام ہے، جو وہ کر رہے ہیں کریں، لیکن اگر کوئی صاحب ایمان، کوئی ایمان والا اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اور بچانا ضروری ہے، کوئی ناسمجھ ہے، کوئی نادان، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کیا کرنے سے ایمان رہتا، کیا کرنے سے ایمان، پیسے کی چکر میں، لوگوں کو دکھانے کی چکر میں کیا کچھ ہم سے ڈیمانڈ ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہم سے مطالبے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو، ویسا کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیے، سب لوگ ہمارے لیے اللہ رسول کے بعد، اللہ رسول کے بعد سب سے امپورٹنٹ کون ہے؟ ماں باپ۔ ان ماں باپ کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر ماں باپ کوئی حکم دیں تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ماں باپ جن کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، قرآن نے کئی مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے، ماں باپ اگر اولاد کو حکم دیتے ہیں ایسے کام کا جو اسلامی حساب سے غلط نہیں ہے تو وہ کرنا، لیکن اگر ماں باپ کی طرف سے ایسے کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ رسول کی مخالفت ہے، اللہ رسول کے اگینسٹ میں ہے، تو ماں باپ بولے تو بھی سننا نہیں ہے۔ ہم ماں کی باپ کی نہیں سنے تو ان کی کہیں سنیں گے؟ اس معاملے میں ماں باپ کی نہیں سنتے ہم، اس بارے میں ان کی کیا سنیں گے؟ ارے لائٹ کھولو بولتے لائٹ کھولیں گے ہم، لائٹوں کا زمانہ ہے بابا، چراغاں ختم، چراغاں جلانے کا سسٹم کسی اور کی عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور زبان اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے، اس زبان سے کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے، مر جائیں گے۔ یہ سوچ دینا ضروری ہے۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، آپ کرو نا بھائی، ہم کو کہیں خبر نہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بولو وہ بولو، اور وہ بولنے میں بے احتیاطی کر کے اگر الٹ پلٹ بول دیا تو اس کا ایمان اس سے چلے جائے گا۔ ایمان کیا بولتا؟ انہیں مسلمان باقی نہیں رہا۔ مسلمان باقی نہیں رہا تو اس کے نقصانات سنیے۔ سب سے پہلے اس کی بیوی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ ہاں جی ہاں، کیونکہ بیوی مسلمان ہے، اور کوئی ایسا جملہ کہہ کر کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، خلاص تو تجدید نکاح کرنا پڑتا۔ پھر دوسرے، کوئی بندہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے جائیداد میں حصہ نہیں ملتا اس کو۔ اس لیے کہ ماں باپ مسلمان ہیں، ان کا جو کچھ ساز و سامان بعد میں وراثت کے طور پر بچے گا، سمپتی، وہ سمپتی انہی لوگوں میں تقسیم ہوگی جو اس کے مومن اولاد ہے، اور اگر کوئی پھر جائے تو اس کو نہیں ملتا۔ یہ سمجھ لیجیے فقہی مسئلہ، ضروری ہے یہ سب چیزیں سمجھنا۔ میں آپ کو جا کے کسی کو روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس احتیاط سے رہو، ٹھیک ہے؟ وہ جو کر رہے ہیں کریں، لیکن اس میں آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، نہیں۔ ہم کو رزق دینے والا اللہ ہے، ہماری تو بنیادی چیز ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل سوائے، بس ختم ہو گئی بات۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ ہم سے یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں اچھے آدمی تھے، ہم بھی اچھے بول رہے ہیں، ان کو اچھے آدمی تھے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں اچھے باتیں سمجھانے آئے تھے، لیکن دماغ کی کمزوری کا نتیجہ یہ ہے جو اچھے باتیں بتانے آیا، انہیں جانے کے بعد میں اس کچھ خدا بنا لیے۔ خدا بنانے بولے تھے اس کو، اور یہ سب سیاسی چالیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، کسی کے خلاف مت بولیے، بس اپنی حفاظت کریے، اپنے بچوں کی، اپنے بیوی بچوں کی۔ بھائی جو بات آپ کو بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ سنو مت، اپنی زبانوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، بدن کو باوضو رکھیے، وضو کے ساتھ پاک صاف رکھیے، آنکھیں، کان، زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیے، اور یہ کرنا وہ سب بیکار باتیں ہیں جو کر رہے ہیں، نام کے لوگ کچھ ہیں، وہ سب، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، یہی موجودہ دور کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، اس کی تشریح بھی مختصر کر دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو بخاری شریف سے لیا گیا ہے، اور اس میں بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے، بے شک اللہ تعالی نے میری امت پر اس طرح احسان فرمایا کہ ان کے دلوں میں، امتیوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا۔ دل میں کچھ اگر برا خیال آتا ہے تو اس کی پکڑنی ہے، حدیث ہے،
دین کا ایک اصول ہے، جب تک کہ وہ انہیں عمل یعنی معلم تعمل او تکلم، اس وقت تک جب تک کہ وہ خراب کام انجام دے یا وہ منہ سے کرے بولے تب تک معاف ہے. تو دل دماغ میں کچھ بھی آگے برے خیالات اللہ معاف کر دیں گا، لیکن اگر ہمارے جسم سے اعضاء سے ہم کچھ کر دیے تو آگے چکر میں. اسی طرح زبان سے بولنا بھی آدمی کو پریشان کر دیتا ہے. نہیں چپ چپ بولا میں کو چپ چپ بولو نہ اڑو مٹا بولو، مٹا وٹا کچھ بھی نہیں. جو بولنا ہے اللہ اللہ کرو، زبان ملی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، رسول اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں تو چپ رہو، گونگے بن جاؤ. ایسے بولنے سے تو گونگے بن جانا بہتر ہے، اللہ بچائے. یہاں ایک بات اور عرض کروں کہ یہ منہ سے بولنے کی جو بات ہے نا، اگر کوئی بندہ منہ سے کچھ گالی بولتا دیتا ہے یا کسی دل آزاری کر دیتا ہے، تکلیف دے دیتا ہے، تو بے شک وہ پکڑ میں آیا تھا. وہیں ایک اور ایک باریک بات بھی ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، اس گناہ کو اللہ نے بندے اور اللہ کے بیچ میں رکھا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے دوست بھائی رشتہ دار یا کسی کے سامنے ذکر کر دیا، بھائی میں ایسا کرا جی، بھائی آ گیا چکر میں آ گیا، اس لیے کہ جو وہ کرا تھا اللہ کو اس کو معلوم تھا، ہے نا. اب انہیں گواہ بنا دیا. جب تک اس کے اور اللہ کے بیچ میں تھا، اللہ کی مرضی، چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے انہیں توبہ کر لے معاف ہو جاتا تھا. بول کے پھنس گیا. اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا بولے، پھوک پھوک کے قدم رکھنا بولتے نہیں، اسی سوچ سوچ کے زبان استعمال کرنا. بولنے کو تو میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن ایسی بات جو ہمارے لیے بعد میں مصیبت ہو سکتی ہے، وہ بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. گناہ کی بات سے چپ رہنا بہتر ہے، اور چپ رہنے سے نیکی کی بات کرنا بہتر ہے، اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور حدیث پاک تو آپ سن چکے ہیں، فقہی مسئلہ بھی سماعت کر چکے ہیں، غریب نواز کا ذکر بھی ہو چکا ہے. آج کی گفتگو ختم کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ اعلان بھی سن لیجئے کہ آج جیسے غریب نواز سرکار کا تھوڑا ذکر ہوا، انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ہم حضرت خلیفہ چہارم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہماری یہ نشست، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. یہ کتابیں ہیں کیا پہ؟ اچھا، یہ کتاب یہاں پر دستیاب ہے، اور آپ لیجئے، پڑھیے، پڑھائیے، تحفہ بھی دیجئے، اور اس کی اہمیت اپنے خاندانوں کو سمجھائیے. اس کی قیمت 100 روپے رکھی گئی تھی، لیکن چونکہ آج غریب نواز سرکار کا تذکرہ ہوا، اس لیے اس کو رعایتی قیمت میں آپ لے سکتے ہیں. گیٹ ون کیا ہے وہ، بائی ون گیٹ ون فری بولتے. تو آپ یہ 100 روپے دیں گے تو آپ کو ایک نہیں دو ملیں گے انشاءاللہ. اور لیجئے دو، لے کے گھر میں مت رکھیے، کسی تک پہنچائیے، اردو پڑھنے والوں تک پہنچائیے، اور گھر میں پڑھو بولیے اس کو. جو چیز سمجھ میں نہیں آئے پوچھ سکتے، یہاں دستیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی محفل کو قبول فرمائے، جو کہا سنا گیا اسے قبول فرمائے، کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ساری دنیا میں خاص طور سے ہندوستان میں ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں جو اقدام کرنے ہیں ان اقدامات کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام کرا دے، منصوبے خاک میں ملا دے.
اور جس طرح کا یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں اللہ اس میں امن و امان قائم رکھ، اور ظاہراً باطناً ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال عزت و آبرو اسلام ایمان املاک جائیداد افراد اور تمام آنے والی نسلوں کو یا اللہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، انبیائی لڑکیوں کی شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، بے روزگار جو ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جہاں کہیں میاں بیوی کے درمیان کوئی نااتفاقی ہے اسے محبت میں تبدیل فرما دے، علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق دے، ہمارے جن بچوں کے تعلیم کے بارے میں ان کے والدین فکر مند ہیں، تربیت کے بارے میں اللہ ان کو والدین کے ارادوں کے مطابق تعلیم میں ترقی کرنے والا بنا دے، حافظے اور ذہن کو کھول دے مولا، اور قابلیت علمی قابلیت ہمارے نوجوان بچوں میں پیدا فرما، عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو اختیار کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، جن لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے کہا ہے، جو لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ایک پیر بھائی عزیز الدین صاحب ہیں، معلوم ہوا کہ دواخانے میں شریک ہیں، اللہ ان کو کامل صحت عطا فرما، کامل صحت عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب پاک کی محبت عطا فرما، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل تمام اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، پنجتن پاک، تابعین، تبع تابعین، اولیاء صالحین، تمام سلاسل طریقت کے بزرگوں، خاص طور سے حضور غوث پاک اور حضور غریب نواز کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمیں نیک بنا، ہمارے اطراف و کناف کے ماحول کو نیک لوگوں کی برکتوں سے منور کر دے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، گناہوں سے بچنے والا بنا، گناہوں کے توبہ کرنے والا بنا، خود بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرنے والا بنا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، عمل کرانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ۔